بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید ہے آپ کو میرے چینل پر۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر میرے چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے ساتھ ایسی دلچسپ کہانیاں شیئر کر سکوں۔ یہ کہانی ہے ایک ملنگ درپیش بارش کے پانی میں عشق و مستی سے لبریز چلا جا رہا تھا۔ اس درپیش کی ایک مٹھائی فروش کو دیکھا جو ایک کڑھائی میں گرما گرم دودھ ابال رہا تھا۔ موسم کی مناسبت سے دوسری کڑھائی میں گرما گرم جلیبیاں تیار کر رہا تھا۔ ملنگ کچھ لمحوں کے لیے وہاں رک گیا، شاید اسے بھوک کا احساس تھا، کیا موسم کا اثر تھا۔ ملنگ کی حلوائی کی بھٹی کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ ملنگ کچھ کھانا چاہتا تھا لیکن ملنگ کی جیب ہی نہیں تھی تو پیسے بھلا کیا ہوتے۔ ملنگ چند لمحے بھٹی سے ہاتھ سینکنے کے بعد چل ہی جانا چاہتا تھا کہ نیک دل حلوائی سے رہا نہ گیا اور ایک پیالے کو گرما گرم دودھ اور چند جلیبیوں کو پیش کر دیا۔ ملنگ نے گرما گرم جلیبیاں اور دودھ کے ساتھ کھا کر اللہ کی طرف دعا کرتا ہوا آگے چل دیا۔ ملنگ کا پیٹ تو بھر ہی چکا تھا، دنیا کے غم سے بے پرواہ وہ پھر ایک نئے جوش سے بارش کے گندا پانی اچھالتا ہوا چل جا رہا تھا۔ اس بات سے بے خبر تھا کہ ایک نوجوان جوڑا بارش کے پانی سے بچتا بچاتا اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس ملنگ نے گندے پانی سے اس زور لات ماری کہ پانی اٹھتا ہوا پیچھے آنے والی نوجوان عورت کے کپڑوں کو بھیگ گیا۔ اس نازیبا قیمتی لباس کیچڑ سے لت پت ہو گیا۔ اس کے ساتھی کو نوجوان یہ بات برداشت نہیں کر سکا، لہٰذا آستین چڑھاتا ہوا آگے بڑھا اور بوڑھے اس ملنگ کو گریبان سے پکڑ کے کہنے لگا، اندھا ہے تجھے نظر نہیں آتا؟ تیری حرکت کی وجہ سے میرے محبوبہ کے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں اور کیچڑ سے بھر چکے ہیں۔ ملنگ ہکا بکا سا کھڑا تھا جبکہ اس نوجوان کو مخصوص خاموش رہنا ناگزیر رہا تھا۔ عورت نے آگے بڑھ کے نوجوان کے ہاتھ سے ملنگ کو چھڑوانا چاہا۔ نوجوان کی آنکھوں سے نکلتی ہوئی نفرت کی چنگاری دیکھ کر وہ دوبارہ پیچھے کھسکنے پہ مجبور ہو گئی۔ راہ سے چلتے گیر بھی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے تھے لیکن نوجوان غصے کو دیکھ کر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ اسے روک پاتے۔ بالآخر طاقت کے نشے میں چوس نوجوان نے ایک زوردار تھپڑ ملنگ کے چہرے پہ جڑ دیا۔ ملنگ تھپڑ کی تاب نہ لاتا ہوا کھڑا ہوا کیچڑ میں جا گرا۔ نوجوان جب ملنگ کو نیچے گر کر دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے آگے چل دیا۔ بوڑھا نوجوان نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور اس کے لب سے نکلے، واہ میرے مالک، کبھی گرم گرم دودھ جلیبی کے ساتھ اور کبھی گرم گرم تھپڑ، مگر جس میں تو راضی مجھے وہی پسند ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ ایک بار پھر اپنے راستے پہ چل دیا۔ دوسری جانب وہ نوجوان جوڑا جوانی کے مستی سے سرشار اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد وہ ایک مکان کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ وہ نوجوان اپنی جیب سے چابیاں نکال کر اپنی محبوبہ سے مذاق کرتا ہوا منزل بالا خانے کی سیڑھی طے کر رہا تھا۔ بارش کے سبب سیڑھی پر پھسلن ہو گئی تھی۔ اچانک اس نوجوان کا پاؤں کارپیٹ اور سیڑھیوں سے نیچے گرنے لگا۔ عورت زور زور سے شور مچائی اور اپنے محبوب کی جانب متوجہ ہونے لگی جس کی وجہ سے لوگ کافی اس کی مدد کی جانب لگے مگر دیر ہو چکی تھی۔ نوجوان کے سر پھٹ چکا تھا اور بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے اس کو نوجوان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ لوگوں نے دور سے آتے ہوئے ملنگ کو دیکھا تو آپس میں باتیں کرنے لگے، ضرور اس ملنگ کے تھپڑ کھانے کی وجہ سے نوجوان کے لیے بد دعا کی ہے، ورنہ ایسا کڑیل نوجوان صرف چند سیڑھیوں سے گر کے مر جانا عجیب سی بات ہے۔ چند مسلح نوجوانوں نے یہ بات سن کر ملنگ کو گھیر لیا اور نوجوان کہنے لگا، آپ کیسے اللہ والے ہو جو صرف ایک تھپڑ کی وجہ سے نوجوان کے لیے بد دعا کی بیٹھے۔ یہ اللہ والوں کی روش ہرگز نہیں کہ ذرا سی تکلیف پر بھی صبر نہ کر سکیں۔ وہ ملنگ کہنے لگا، خدا کی قسم میں نے اس نوجوان کے لیے ہرگز بد دعا نہیں کی۔ تو تبھی مجمع میں سے کوئی پکارنے لگا، اگر آپ نے بد دعا نہیں کی تو ایسا کڑیل نوجوان سیڑھی سے گر کے کیسے ہلاک ہو گیا؟ تب اس ملنگ نے حاضرین سے ایک انوکھا سوال کیا کہ کوئی ایسے اس تمام واقعے کا عینی گواہ موجود ہے؟ اس نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا، ہاں میں اس تمام واقعے کا عینی گواہ ہوں۔ ملنگ نے اگلا سوال کیا، میرے قدموں سے جو کیچڑ اچھلی تھی کیا اس نے اس نوجوان کے کپڑوں کو داغدار کیا تھا؟ وہی نوجوان بولا، نہیں، لیکن عورت کے کپڑے ضرور خراب ہو گئے تھے۔ ملنگ نے تو پھر اس نوجوان نے مجھے کیوں مرا؟ جوان کہنے لگا، کیونکہ وہ اس عورت کا محبوب تھا، اس سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ اس کی محبوبہ کے کپڑوں کو گندا کرے، اس لیے اس نے آپ کو تھپڑ مارا۔ نوجوان کی بات سن کر ملنگ ایک نعرہ بلند مست ہو کے کہنے لگا، وہاں سے رخطہ ہوتے ہوئے، خدا کی قسم میں نے بد دعا ہرگز نہیں کی تھی، لیکن کوئی ہے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اور وہ اتنا ہی طاقتور ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کے جبر و وس سے گھبراتا ہے۔ تھینک فار واچنگ مائی ویڈیو۔